قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ سورہ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے۔ رمضان مبارک کے روزے دین اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ توحید و رسالت کے ایمان لانے کے بعد نمازیں، روزانہ کی 5 وقت کی نماز، اور پھر زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہے، اس کے بعد رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں، اور حج ہے جو کہ زندگی میں صاحب استطاعت پر ایک مرتبہ فرض ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مومنوں، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، یہ اس لیے کہ تمہارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری آ جائے۔ جو چیز اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر فرض کر دے، بندوں کے لیے اس کی اجازت نہیں کہ اللہ کے فریضے کو بغیر شرعی عذر کے چھوڑ دے۔ فرض کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو چیز فرض کی ہے وہ اللہ کا حق ہے اس بندے کے اوپر، اور جب بندہ یہ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے فرائض کی صورت میں، اسی وقت اس کی بندگی اور عبودیت ثابت ہوتی ہے۔ حاکم اور محکوم کے اندر جو تعلق ہے، اللہ رب العالمین حاکم ہے، وہ معبود ہے، ہم محکوم ہیں اور ہم عابد۔ یہ جو فرق واضح ہوتا ہے، اس کی جو پہچان ہے وہ اللہ کے فرائض کی پابندی ہے۔ رمضان مبارک کے روزوں کی حکمت اللہ نے بیان فرمائی تاکہ تمہارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری آ جائے۔ بڑی بھلائیوں اور برکتوں والا یہ مہینہ ہے۔ روزوں کے علاوہ راتوں میں بھی اور دنوں میں بھی اللہ رب العالمین نے نیکیوں کے دروازے کھول دیے ہیں اس مہینے۔ یہ نیکیاں کرنے کا مہینہ ہے، عبادتیں کرنے کا مہینہ ہے، گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے، فضولیات چھوڑنے کا مہینہ ہے، اللہ کی قربتیں حاصل کرنے کا یہ مہینہ ہے، جنتوں کی وراثت حاصل کرنے کا یہ مہینہ ہے، جہنم کے عذابوں سے آزاد ہونے کا یہ مہینہ ہے، جہنم کی مختلف عذابوں سے آزاد ہونے کا یہ مہینہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین بھی اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ بالخصوص اس مہینے میں جنت کے 8 دروازے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے ہیں، جہنم کے 7 دروازے وہ سب کے سب بند ہیں۔ سرکش شیاطین کو اللہ نے جکڑ دیے کہ میرے بندو، اب تم نیکیاں کرو، تمہارے لیے میں نے نیکیوں کے رستے کھول دیے ہیں، نیکیوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ حتیٰ کہ حکم ہوتا ہے جب رمضان کا چاند ظاہر ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، سنن نسائی، اے نیکی کے طلبگار خوب اب نیکیاں، تیرے لیے نیکیاں کرنے کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ نیکیوں کی بہار ہے، عبادتوں کی بہار ہے، عبادتوں کا موسم ہے یہ مہینہ۔ اور اگر کسی کے اندر شر ہے، گناہ کی طلب ہے، اسے کہا جاتا ہے رک جا، یہ مہینہ گناہ کرنے کا نہیں۔ اس مہینے میں بھی تم نے اگر اپنی اصلاح نہیں کی تو پھر تیرے لیے سخت وعید ہے۔ اس مہینے کی جو قدر نہ کرے، رحمت للعالمین، امام الانبیاء والمرسلین، اللہ رب العالمین کے بعد پوری کائنات کے افضل ترین ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہانوں کے سردار ہمارے آقا، لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں اللہ رب العالمین آپ پر نازل فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے، قیامت تک بلند ہوتے رہے۔ فرمایا، معروف جو حدیث ہے، منبر پر تشریف لے گئے، پہلے زینے پر جب اپنا مبارک پاؤں رکھا تو آمین کے الفاظ فرمائے، منبر کے دوسرے زینے پر اسی طرح آمین کے الفاظ کہے، اسی طرح تیسرے زینے پر۔ صحابہ کرام نے پوچھا، آپ نے بیان فرمایا جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے، 3 قسم کے لوگوں پر اللہ کی طرف سے پھٹکار کے الفاظ کہے، میں نے بھی تصدیق کری۔
واقعتاً وہ پھٹکار کے لائق ہے کہ وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام لیا جائے اور مجھ پر وہ درود یا سلامتی نہ بھیجے، اور اسی کے لائق ہے، اس پر لعنتیں ہوں، پھٹکار برستی ہے۔ سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود اور سلامتی پڑھنے میں کنجوسی کرتا ہے۔ میرا نام لیا جائے اور مجھ پر وہ درود یا سلامتی نہ پڑھے، اللہ نے اس پر لعنت اور پھٹکار فرمائی ہے، میں بھی آمین کہتا ہوں، وہ اسی کے لائق۔ دوسرا وہ آدمی زندگی میں والدین کو یا ان میں سے ایک کو زندہ پایا، ان کی خدمت کر کے اللہ کی جنت حاصل نہ کر سکا۔ یہ جنت کے اسباب ہیں، جنت کے دروازے ہیں کہ والدین کی خدمت کرنے سے اللہ رب العالمین اس بندے کی باقی کوتاہیاں معاف کر دیتا ہے، اس کے باقی گناہوں سے اللہ درگزر کرتا ہے، صلہ رحمی کی وجہ سے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے، لیکن ان کی خدمت کر کے اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکا، ایسے بدبخت اولاد پر بھی پھٹکار ہے لعنت۔ جبرائیل امین کی لعنت، اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے، جبرائیل امین آتے ہیں اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمین فرماتے ہیں، یہ لعنت۔ تیسرا وہ آدمی جس کی زندگی میں یہ ماہ بابرکت آتا ہے، رمضان کا مہینہ، وہ اتنی محنت اور جستجو نہیں کرتا، اللہ سے اتنا تعلق بھی نہیں جوڑ پاتا کہ وہ اپنے گناہ ہی بخش کروا سکے، یوں ہی مہینہ گزر جاتا ہے، اس کے گناہوں کے انبار اور گناہوں کی طے اور گناہوں کی نجاست جو اس کے اوپر چڑھی ہوتی ہے، اس کی روح پر، اس کے اندر، اس کے باطن میں، وہ اسی طرح اس کا باطن متعفن رہتا ہے حتیٰ کہ عید کا چاند ظاہر ہو جاتا ہے، اپنے گناہ بھی معاف نہیں کروا سکتا، نہ اللہ کی لیے لب کا محنت کی، سجدے کیے، دعائیں، استغفار، قرآن کے ساتھ تعلق، صدقات و خیرات، ساری نیکیاں اور خیر کے سارے دروازے اس کے لیے بدلے، اس نے کوشش ہی نہیں کی، فرمایا ایسے آدمی پر بھی لعنت پر پھٹکار۔ لہذا ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اس یہ جو مہینہ آیا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے، کہیں مبادا اس بد دعا کے ہم مستحق نہ ہو جائیں۔ خوب محنت کرنے کا، عبادت کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ متقی اور پرہیزگار انسان کیسے ہوتا ہے؟ تقویٰ کیسے آتا ہے؟ اللہ کے فرائض کی پابندی اور اللہ کے منہیات سے رک جائے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جاتا ہے، گناہوں سے بچنا، نیکیاں کرنا، یہ تقویٰ کے دونوں پہلو ہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو انسان اللہ کے ہاں متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ عبادات، نیکیاں، فرائض، نوافل، صدقات و خیراتیں اور ساتھ گناہوں سے بچنا۔ اس مہینے میں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں تحائف دی ہے، روزوں کی صورت میں، روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس میں مشقت ہے، تکلیف ہے، قیام اللیل تراویح کی صورت میں، صدقات اور خیرات، اپنا پیسہ خرچ کرنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے اس مہینے کی، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار، دعا، یہ ساری نیکیاں ہیں، مطلب ساری عبادات ہیں جن کے ذریعے انسان اس مہینے کی برکتیں سمیٹتا ہے، اپنی جھولیاں بھرتا ہے۔ یہ جو چیز ہے، اس چیز پر ہم ایک تبصرہ کرتے ہیں اور اسی کے متعلق آج کے خطبے میں ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں، جو کہ آج ہمارا موضوع ہے کہ ایک انسان کی، مسلمان کی یا مومن کی اللہ کے ہاں جو شان اور رفعت بلند ہوتی ہے وہ تقویٰ اور پرہیزگاری سے ہوتی ہے، یعنی عبادات سے ہوتے ہیں، خالی باتیں کرنے سے نہیں، باقاعدہ وہ کمر کسنے اللہ کے لیے یکسو ہو جائے، مخلص ہو جائے اللہ کے ساتھ عبادتیں کرنے میں، دنیاوی دل فریبیاں چھوڑ دے، دنیاوی رعنائیاں اور پرکشش معاملات جو شیطان نے پھیلا دی ہیں، لغو فضول چیزیں، ان کو چھوڑ دے، اللہ کا ہی ہو جائے، حتی الامکان فرائض، نوافل، اللہ کے یہاں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ مومن کی معراج اس کی عبادت ہے،
آج کے خطبے میں ہم اسی چیز پر گفتگو کرتے ہیں۔ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ ہم نے آج اس مہینے کا پہلا خطبہ ہے، پہلا جمعہ ہے، جو ہی چاند ظاہر ہوا اور تیلی کے ساتھ اس کا چوتھا روزہ بھی اس مہینے کا چوتھے دن میں ہم شامل ہو چکے، بڑی تیزی کے ساتھ یہ دن گزر جائے، یعنی تقریباً پہلے عشرے کے نصف تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک عشرہ گزر جائے گا، پھر دوسرا، اور پھر اسی طرح آخری عشرہ جو تینوں پہلے دونوں عشروں سے آیا ہے۔ ایک ایک لمحے کی قدر کرنی ہے۔ روزہ خود ایک عبادت ہے جس میں انسان کھانے پینے سے رک جاتا ہے، اپنی لذتوں سے، اپنی خواہشات سے انسان اپنے آپ کو روکتا ہے۔ یہی روزے کا نام ہے، یہی عبادت، ایک ایسی عبادت کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نفل کے طور پہ، آپ کے ایک صحابی آتے ہیں، سنن نسائی کی معروف حدیث ہے، مجھے کوئی ایسی نفلی عبادت بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے علاوہ جس سے میرے درجات خوب بلند ہو، اللہ رب العالمین کے ہاں میرے درجات بلند ہو جائے۔ فرمایا فعلیک بالصوم، نفلی روزے کثرت کے ساتھ فإنہ لا عدل لہ، فرمایا میرے ساتھی اللہ کے بندے نفلی عبادات بے شمار ہیں اور روزے کے مثل کوئی عبادت نہیں۔ یہ عبادت اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ انسان کی فطرت میں بھوک لگتی ہے، اسے کھانے کی طلب ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، پانی کی طلب ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے جب یہ اپنی اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے بڑے درجات بلند ہوتے ہیں۔ روزہ اللہ کو بڑا محبوب، یہ تو نفلی روزوں کا معاملہ ہے۔ فرضی روزہ یہ رمضان کا جو اللہ کی توفیق سے ہم رکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کے بندو، اعمال کرتے وقت ہمیشہ اعمال کی قبولیت پہ نظر رکھیے، ہمیشہ ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے، شرک کی نحوست اور نجاست غلاظتوں سے اپنے آپ کو ہمیں محفوظ رکھنا ہے، ہر قسم کی شرک سے بچانا ہے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کے مطابق عمل کرنے اور اعمال کرتے وقت لوگوں کے سامنے دکھاوا، ریاکاری، شہرت مطلوب نہ ہو، یہ اعمال کی قبولیت کی شرائط۔ فرض روزہ بندہ روزے میں ہوتا ہے، بھوک کی وجہ سے پیٹ خالی رہتا ہے تو منہ میں ایک بدبو سی پیدا ہو جاتی ہے، وہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اگر ہم انسان قریب بیٹھے، اگر ہمیں وہ بدبو محسوس ہو، شاید ہمیں تکلیف ہو، لیکن اللہ رب العالمین کی محبت روزے دار کے ساتھ جو اللہ کے اس فریضے پر عمل کرتے ہوئے فرض روزہ رکھتا ہے، فرمایا خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، اس دنیا میں سب سے بہترین خوشبو مشک عنبر کی خوشبو ہے، مشک عنبر سب سے بہترین خوشبو۔ فرمایا اللہ کو روزے دار کے منہ کی بھوک کی وجہ سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے، اللہ کو مشک عنبر سے بھی زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ یہ محبت ہے اللہ رب العالمین کے اپنے بندے کے ساتھ جو اس کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ یہ تھوڑی مشقت ہم اٹھاتے ہیں، اگر اللہ کے ہاں قبول ہو جائے انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا، بڑے درجات ہیں اللہ کے ہاں انشاءاللہ، اس کے اجر عظیم ہے جو اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ کتنا اجر ہے؟ ہر وہ عبادت، ہر وہ نیکی دین اسلام کے اندر جس کی تعداد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی، اس کی نیکیاں، اس کا اجر و ثواب لا محدود، اتنا ہے کہ ہمیں علم ہی نہیں ہے، بے شمار، جیسا کہ یہ روزہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرشتوں میں فرماتا ہے کہ جب بھی بندہ کوئی عمل کرتا ہے، کوئی بھی نیکی کم از کم 10 گنا لکھی جاتی ہے، سوائے روزے کے۔ فرمایا روزہ تو خالصتاً میرے لیے رکھ رہا ہے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے نامہ اعمال میں
میرے بندے کے نام اعمال میں تم لکھ دو کہ اس نے روزہ رکھا ہے، رمضان مبارک کے مہینے کے روزے اس نے رکھے، یہ لکھ لو۔ ہر ایک روزے کا ثواب کتنا ہے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں، تمہیں بھی معلوم نہیں کتنا اجر میں دوں۔ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے، میں اپنے اس بندے کو بلا کے اپنے ہاتھوں سے اس کو اجر و ثواب دوں۔ وہاں جہاں بندے کو اجر کثیر ملے گا، وہاں اس کی عزت افزائی بھی ہے۔ کیا اس کی عزت افزائی ہوگی، اس کا مقام، اس کی شان، اللہ رب العالمین خود بلا کر جب نیکی تحفے کی صورت میں اس کو عطا کرے۔ کسی کارکردگی کی بنا پر بادشاہ کی طرف سے کوئی تحفہ بھیج دیا جائے، بذریعہ پوسٹ ارسال کر دیا جائے، گھر پہ آ پہنچے، یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے۔ لیکن بادشاہ سلامت اپنے دربار میں خود بلائے اور اپنے وزراء، مشیروں اور رعایا کے سامنے اس آدمی کو اپنے ہاتھوں سے تحفہ دے، اس کے لیے کتنی خوشی اور فخر کی بات ہوگی۔ یہ قیامت کا منظر ہے، میدان حشر، جہاں کیا معاملات ہوں گے ہم سب سنتے رہتے ہیں اہل علم سے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ ہَوَا، ڈر اور خوف کی وجہ سے رشتے ناطے ٹوٹ چکے ہوں گے اور ان کے دل پھٹ چکے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو پوری کائنات کے سامنے بلا کر اپنے ہاتھوں سے جب تحفہ دے، کس قدر یہ خوش نصیب بندہ ہے۔ جو روزے ہم رکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، بالخصوص فرض روزہ اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے، ساری فرض عبادات نوافل کے مقابلے۔ پھر راتوں کا قیام تراویح کی صورت میں 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، کہیں 1.5 گھنٹہ، وہاں کا قیام انسان تھک جاتا ہے، انسان کی فطرت میں ہے وہ آرام کرے، اپنے آرام کو کاٹ کر لڑتے ہوئے اپنی طبیعت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، قرآن سن رہا ہے، قیام میں ہے، سجدہ، رکوع، اتحیات کی دعائیں، تراویح کی صورت، یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن اپنے آپ کو تھکا کر اللہ کی قربت حاصل کر رہا ہے۔ پھر مال خرچ کرنا، مال سے محبت انسان کی فطرت میں ہے، اس کے لیے بھی قربانی چاہیے۔ محنت سے مال جوڑتا ہے، حلال کا مال، اللہ کے لیے صدقہ بھی حلال کا کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حرام کا قبول نہیں فرماتا۔ جب یہ مال نکالتا ہے دل پہ پتھر رکھ کے نکالتا ہے۔ اللہ رحیم ربی، اللہ کے خاص نیک بندے جو خوشی خوشی خرچ کرتے ہیں، اس کو تکلیف ہوتے ہیں، خوشی خوشی خرچ کرتے ہیں، لیکن مال نکالنا ہے قربانی۔ ساری قربانیاں اللہ کے نیک بندے دیتے ہیں اللہ کی رضا اور جستجو حاصل کرنے کے، یعنی اللہ کے ہاں قربتیں، اللہ کی جنتوں کے حصول کے لیے قربانیاں ہیں، عبادات ہیں، محنت ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، خالی باتیں کرنا نہیں کہ میں مسلمان ہوں، میرا نام مسلمانوں والا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، قرآن گھر میں کپڑوں میں لپٹا ہوا پڑا ہے، اس وجہ سے میں مسلمان ہوں۔ چاہے اس کی زندگی میں فرائض نمازیں ہوں یا نہ ہوں، نمازیں پڑھوں یا نہ پڑھوں، روزے رکھوں یا نہ رکھوں، میری نسبت مسلمانوں کے ساتھ میرے لیے یہی کافی ہے۔ بہت بڑی بھول میں اعمال، عبادات، تقوی، گناہوں سے بچنا، محنت، جستجو، جد و جہد اللہ کی رضا کے لیے یہ ضروری ہے۔ یہی بندے کی معراج ہے، اللہ کے ہاں رتبے بھی اسی لیے بلند ہوتے ہیں عبادات کے۔ یہودیوں نے بھی دعویٰ کیا تھا نا، سورۃ البقرہ میں ہی آپ سنیں، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ایک جگہ کہا یہ جہنم کی آگ، ہم نہیں جائیں گے جہنم میں، اگر گئے بھی تو چند دنوں کے۔ سود خوری کرتے تھے، ریاض کے دروازے بھی، سود اور ریاض کے دروازے انہوں نے کھولے، رشوت خوری، تورات میں اللہ کے احکامات کو تبدیل بھی کیا، اور ان کے بڑوں نے کیا کارنامے انجام دیے، قرآن آپ پڑھیں، انبیاء کو قتل کرنے کی حد تک بھی ان کا معاملہ ہے، اتنے بڑے معاملات۔ دعویٰ کیا ہے؟ نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کو بیٹوں کی طرح لاڈلے ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ عمل کچھ بھی نہیں ہے، گناہوں کے اوپر گناہ، اللہ کے حقوق کی پرواہ نہیں، اور دعوے سے اللہ رب العالمین نے ان کا رد کیا ان کے اس جواب میں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 79 کے بعد پھر
80 اور 81۔ فرمایا سنو، جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا؟ سادہ سی بات ہے، بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جو گناہ کے اوپر گناہ کرتا رہے، جو جی میں آیا وہ کر رہا ہے، نہ حلال دیکھا نہ حرام، گناہوں کے اوپر گناہ، اپنی لذتیں، اپنی فحش کاری، اپنی منمانیاں کرتا رہے، اور اس قدر منمانیوں میں زندگی گزار دی کہ گناہ اس کو گھیر لیتے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو گناہ کرے گا اس کے لیے دہکتی ہوئی آگ اللہ نے تیار کر کے رکھی، ان کے مقابلے میں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو ایمان لے آئے اور نیکیاں کرتے رہیں گے، یہی تو جنتی ہیں، جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے یہ اصول بیان فرما دیا، یہ نہیں کہ کوئی بڑے خاندان کا ہے، کوئی سید خاندان کا ہے، اپنے آپ کو سید کا لیبل لگوا دے، پتہ نمازوں کا نہیں ہے، عقیدے کا نہیں، پڑھنا سورہ فاتحہ نہیں آتی، مشہور کروا دیا یہ شاہ ہے، یہ سید ہے، اب لوگ اس کے پیچھے ہیں، یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، نذرانے پہنچ رہے ہیں، لوگ اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، پورا پروٹوکول مل رہا ہے، اس لیے کہ لیبل لگ گیا سید اور شاہ کا، نہ نماز ہے، نہ قرآن کا پتہ، نہ عقیدے کا، جیسا کہ یہودیوں نے دعویٰ کی۔ ایسے نہیں ہو۔ اللہ رب العالمین نے جو دین نازل فرمایا اس کی اطاعت اور پیروی انسان کے اوپر لازم ہے، اسی کے بعد ہی اللہ رب العالمین بندے سے راضی ہوتا ہے۔ خود پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف عبادات کا ہم جائزہ لیں، مختصر اجمالی جائزہ لیں، ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ اس قدر معروف حدیث ہے، رات کے وقت قیام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر حصہ رات کا قیام میں گزرتا ہے، حتیٰ کہ آپ سے کہا گیا آپ تو معصوم ہیں، مغفور ہیں، جنت کے اعلیٰ علیین سب سے بڑے مقام پر آپ ہیں، اتنی محنت پھر بھی آپ کی اتنی عبادت ہے، حتیٰ کہ پاؤں مبارک میں ورم آ گئے ہیں، پاؤں مبارک سوج گئے ہیں، اتنی عبادت، اتنا لمبا قیام۔ فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے اتنے انعامات دیے، مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں، اتنا فضل اللہ رب العالمین نے میرے اوپر اتارا ہے، میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ عبادات کا ہر پہلو جو امت کو سکھلایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہر قسم پہ عمل کر کے دکھایا، چاہے صدقات و خیرات کی صورت میں، رات کو قیام کی صورت میں ہو، روزوں کی صورت میں ہو، ذکر و اذکار دعاؤں کی صورت میں ہو، جہاد کی صورت میں ہو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے اپنی امت کے لیے بہترین نمونہ رکھا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت سفر میں ساتھ تھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں بھی ساتھ کھڑا ہو گیا، میں ساتھ کھڑا ہو گیا، آپ نے سورہ بقرہ پڑھی، میں نے سمجھا سورہ بقرہ کی 100 آیتیں آپ پڑھ کے رکوع کریں گے، کافی ہوتی، کافی لمبی ہوتی، 100 آیتیں پڑھ کے آپ آگے تلاوت کرنے لگے۔ اب میں نے سمجھا سورہ بقرہ مکمل کریں گے، پھر رکوع کریں گے، سورہ بقرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کی، سورہ آل عمران شروع کر، میں تھک گیا، میری حالت خراب ہونے لگی، سورہ آل عمران مکمل کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتیٰ کہ آخر میں اممتو سوءا، میرے بڑے ہی برے ارادے ہونے لگے۔ جب یہ واقعہ بیان کرنے لگے، آپ کے ساتھی پوچھنے لگے، اے عبداللہ کیا ارادہ آپ کا ہونا؟ میں نے سوچا کہ اب میری طاقت سے معاملہ باہر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر میں لیٹ جاؤں، آرام، مجھ سے نہیں ہوتی، میں نہیں کھڑا ہو سکوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یعنی صحابہ کرام اس بڑی نیکی کو چھوڑنا، اس کو بھی ایک بری چیز شمار کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کو میں چھوڑتا، یہ بڑی بری چیز، لیکن اللہ کی توفیق ہوئی، انہوں نے مکمل قیام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔
حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کا یہ فرمان، یہ حدیث صرف صحیح مسلم میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم نے قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے دنوں میں لمبا قیام کیا، اتنا لمبا قیام کیا، اتنا لمبا قیام کیا، 23 کی رات، 25 اور 27 کی رات کا واقعہ بیان فرمایا۔ حتیٰ خشینا یفوتنا الفلاح، ہمیں ڈر لگا کہ سحری ہم سے ضائع نہ ہو جائے، فجر کی اذانیں نہ ہو جائے۔ یعنی آدھی رات نصف اللیل سے شروع ہوئے ہیں اور قیام جاری تھا۔ ہم ڈرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں کہ اب آپ بھی فارغ ہو جائیں، سحری کر لیں، ہمیں بھی چھوڑیں، 5-10 منٹ باقی بچے ہوں، جا کر ہم سحری کریں۔ اس قدر لمبا کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا آپ کی عبادات رات کے قیام سے ہی میں آپ کو درجات عطا فرماؤں گا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ سورہ الاسراء۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کے لیے ایک زائد نماز کی تاکید ہے، تہجد کی نماز آپ پڑھو۔ فرمایا کیوں؟ آپ تہجد پڑھتے رہیں، یہ میری طرف سے آپ کے لیے زائد حکم ہے۔ بعض علماء کے ہاں نبی علیہ السلام پر تہجد کی نماز فرض تھی۔ یہ بعض علماء کا موقف ہے، تمام علماء کا موقف نہیں ہے۔ اکثر علماء کہتے ہیں تاکید ہے، فرضیت کا معاملہ نہیں۔ بہرحال اللہ نے یہ فرمایا نافلۃ لک، یہ آپ کے اوپر زائد حکم ہے، آپ تہجد پڑھتے رہیں۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس قیام اللیل کی برکتوں سے اللہ رب العالمین آپ کو قیامت کے دن مقام محمود ادا کرے، ایسا مقام جو کسی ولی، کسی بشر، کسی پیغمبر کو نہیں ملے گا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ میدان حشر کی مختص کر دی ہے۔ کون سی جگہ مقام محمود؟ ہر ایک پیغمبر کے پاس لوگ آئیں گے اہل ایمان، اللہ سے شفاعت کریں، اللہ رب العالمین آئے میدان حشر پہ، اب ہم نہیں کھڑے ہو سکتے، اللہ رب العالمین آئے ہمارا حساب کرے۔ ہر پیغمبر معذرت کر لے گا، آدم علیہ السلام معذرت کر لیں گے، میری اتنی طاقت نہیں، استطاعت نہیں، اس درخت کا پھل میں کھا بیٹھا تھا، اللہ نے جس سے منع کیا تھا۔ نوح علیہ السلام کے بعد آئیں گے، وہ کہیں گے میں نے اپنے بیٹے کے لیے، مشرک بیٹے کے لیے اللہ سے نجات کی دعا مانگی تھی، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سب گناہ کر دیں گے۔ عیسیٰ بن مریم کہیں گے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی حق رکھتے ہیں مقام محمود کا، وہی تمہارے حق میں سفارش کر سکتے ہیں۔ فرمایا انا سید ولد آدم، اولاد آدم میں سے سب سے بڑا مقام مرتبہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، میدان حشر بھی قیامت کے دن مقام محمود پر میں آؤں، وہاں پھر اللہ مجھے حکم دے گا، سجدہ کروں گا، سفارشیں کرتا جاؤں گا، حساب کتاب شروع ہوگا اور اپنی امت کے لیے بھی سفارتیں کروں گا۔ یعنی یہ مقام بھی اللہ رب العالمین نے دیا۔ عبادات، تہجد، فرائض کے ساتھ ساتھ جو زائد نمازیں تھی، نفل اور تہجد، اس کی برکتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کی خدمت کی ربیعہ بن کعب اسلمی نے، نبی علیہ السلام حاجت کر کے باہر تشریف لے آئے، وضو کے لیے پانی کا برتن بھر کے رکھا، خوش ہوئے، فرمایا ربیعہ آج میں خوش ہوا تمہارے اس عمل سے، سل مانگو، کیا مانگنا، میں رب سے دعا کروں گا تمہارا وہ مطالبہ پورا ہوگا۔ صحابہ کرام کی نظر آخرت پہ ہوا کرتی، دنیا بھی مانگ سکتے تھے، لیکن آپ فرمایا کس قدر عقل مندی کا مطالبہ کیا، مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی مرافقت، آپ کا ساتھ، آپ کا پڑوس چاہیے جنت۔ بڑی عقل مندی والا سوال۔ تو کیا فرمایا نبی علیہ السلام، ٹھیک ہے تمہیں مل گیا؟ نہیں، فرمایا جنت میں میرے پڑوسی بننا چاہتے ہو، اعنی علی نفسک بکثرت السجود، کثرت کے ساتھ سجدے کا، سجدے کثرت یعنی نوافل کثرت کے ساتھ، یہ عمل ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء کا پڑوسی بن جاتا ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت کے ساتھ نوافل، یہ عبادات ہیں، گناہوں سے بچنا، یہ ساری چیزیں ہیں جو مومن کی معراج ہے، یہ اصل ہے، خالی باتیں کرنا نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان مبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ موضوع آپ یہ سماعت کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں مقام و مرتبہ انسان کا بنتا ہے عبادتیں کرنے سے، گناہوں کو چھوڑنے سے، جہنم سے نجات کا سبب بھی یہی ہے، جنت کی وراثت کا سبب بھی یہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہاں بھی اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی، آپ پڑھیں اہل ایمان کی صفات سورہ مومنون کی ابتدا میں، سورۃ المعارج میں، سورہ الاحزاب میں، سورۃ المومنون کے درمیان میں بھی اللہ رب العالمین نے جو جو صفات بیان فرمائی سورۃ البقرہ میں، وہ یہی ہے، خوب نیکیاں کرنے والے، صدقات کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، پاک دامن رہنے والے، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے والے، صبر کرنے والے، آپ کو یہی صفات ملیں۔ افسوس کہ ان اصل چیز پر آنے کے بجائے ہمارا جو مجموعی معاشرہ بن چکا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے، موبائل فون پر دینی کچھ پوسٹیں میں نے رکھ دی، فیس بک پر میں نے دینی پیغام چھوڑ دیا، ایک آیت تقسیم کر دی، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس رکھ دیا، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ کتنے ایسے لوگوں کے اسٹیٹس دیکھے گئے، واقعتاً آپ حیران ہو جائیں گے، پوری زندگی روزہ نہیں رکھتے، دنیا گناہوں میں گزری، نہ نمازیں ہیں نہ روزے ہیں، ان کے اسٹیٹس بھی روزوں کی اہمیت، روزوں کے فضائل بھرے پڑے، تعجب ہوتا ہے ان کے اسٹیٹس دیکھ کے، تعجب ہوتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے۔ اصل چیز جو عمل کی ہے وہ کہاں ہے؟ خالی باتیں کرنا اور اس خوش فہمی میں رہنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہماری بخشش تو پکی ہے، یہاں اس خوش فہمی میں رہنا کہ چونکہ ہم اہل الحدیث ہے، حدیث کا ٹھپا لگ گیا، ہماری توحید صحیح ہے، اس توحید کے دعوے پر نہ فرض نماز ہے، نہ روزے ہیں، نہ تو سود خوری سے بچ رہا ہے، نہ رشوت سے، نہ جھوٹ بولنے سے، اپنی خواہشات منمانیاں، گناہوں کے جو بھی موقع ملے تو کرتا رہے اس زہم میں کہ تمہارا عقیدہ صحیح۔ بس کس قدر شیطان نے یہاں آ کے ہمارے اوپر وار کیا ہے، یہاں ہمیں پچھاڑ دیا، شیطان گرا دیا۔ نیکیاں، فرائض، عبادات، گناہوں کو چھوڑنا یہی چیز ہے جو اصل کام آئے گی قبر میں بھی اور میدان حشر میں بھی۔ قبر میں بھی فرشتے حساب کتاب لینے آئیں گے، یہی نماز نور بن کے آئے گی، صدقات، قرآن، یہ نور بن کے قبر کے چاروں طرف حصار بن جائیں گے، دیوار مومن کے عذاب سے۔ نیکیاں کام آئیں گی، خالی باتیں، خالی دعوے یہ کام آنے والے نہیں۔ اپنے آپ کو آمادہ کریں، مشقتیں اٹھائیں عبادتیں کرنے کے لیے، اپنی مرضی اور آرام پرستی کو چھوڑنا پڑے گا، قربانیاں دینی ہے رب العالمین کی رضا اور جستجو کے لیے، جیسا کہ رمضان مبارک کا یہ ایک سبق بھی ہے، قربانیاں، روزوں کی بھوک اور پیاس، راتوں کا قیام، اس کی تکلیف، یہ سب قربانیاں ہیں۔ ان کی قربانیوں کے بعد ہی رب العالمین کی رضا اور جنت کی وراثت ملتی ہے۔ قد افلح المؤمنون، سورہ مومن کی ابتدا میں نشانیاں پڑھیں تو صحیح، اہل ایمان کامیاب ہوں گے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، پہلی بات اہل ایمان اپنی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، جہاں نمازوں کی پابندی ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو اور فضول کاموں سے بچتے رہتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، فرض زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہ ساری صفات جمع ہوئی، فرمایا جنت الفردوس کے یہی لوگ وارث ہوں گے۔ قرآن کا تو یہ پیغام ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم مسلمان ہیں، ٹھپا لگ گیا، نام مسلمانوں کا ہے، جو چاہیں کرتے رہے، بس یہ بہت بڑی بھول ہے۔ قربانیاں مطلوب ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اسی طرح سورۃ المعارج میں اللہ نے صفات بیان فرمائی، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ انسان کی فطرت میں جزا فضا ہے، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے،
تو پھر شور و غل کرتا ہے، واویلا کرتا ہے، شکایتیں کرتا پھرتا ہے لوگوں سے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب خیر مال دولت اللہ دروازے کھول دیتا ہے آزمانے کے لیے، ہاتھ روک لیتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، پھر اپنے خیر کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ یہ فطرت ہے۔ اس فطری کمزوری سے بچنے والے کون ہیں؟ آگے اہل ایمان کی صفات بھری پڑی ہے۔ الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، الذین هم علی صلاتہم دائمون، جن کا نمازوں پر دوام ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ کبھی موڈ آیا تو پڑھ لے، کبھی موڈ نہیں آیا تو چلو چھوڑ دی۔ آج نیند میں مدار فجر رہ گئی تو کیا مزہ ہے، کیا مذائقہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑ دی فجر۔ کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہیں، فرائض جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑ دی۔ دوستوں کے ساتھ کچہری کر رہے ہیں، چلو فرض نکل گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ اہل ایمان کی صفات نہیں۔ دکان پر بیٹھے ہوئے گاہک زیادہ ہیں، چلو فرض نکل گیا، مسئلہ نہیں، نہیں۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ اہل ایمان جن کا نمازوں پر دوام ہے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اپنے اموال میں سے مقرر حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ آگے پھر صفات پڑھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، پاک دامن، سچی گواہیاں دینے والے، امانتوں کی حفاظت کرنے والے۔ آخر میں پھر فرمایا نمازوں کی حفاظت کرنے والے، اولئک فی جنات مکرمون، عزتوں کے ساتھ جنتوں کے وارث تو یہی لوگ بنیں گے۔ پڑھیں قرآن، اہل ایمان کی صفات۔ محنت اور جستجو ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، میرا جو ولی بن جائے، میرا دوست محبوب بن جائے، جو اس کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ پھر آگے فرمایا میرا ولی کون ہے؟ بما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، سب سے پہلی سیڑھی کہ مجھے محبوب ہے بندے کا وہ عمل، سب سے زیادہ محبوب عمل وہ فرض عمل، فرائض۔ اللہ کو سب سے محبوب بندے کے فرائض کی پابندی ہے، وقت پہ فرائض پڑھنا، روزے خوشی سے رکھنا، مکمل رکھنا، زکوٰۃ فرضی ادا کرنا، حج فرض ادا کرنا، اللہ کو تمام نوافل سے بڑھ کر یہ فرائض ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو 11 مہینوں میں نماز نہیں پڑھتے، صرف رمضان میں نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم یہ ارادہ لے کر اس مہینے میں داخل ہوئے ہیں کہ اللہ آئندہ تیرا فرض نہیں چھوڑیں گے؟ اگر یہ ارادے ہی نہیں، نیتیں نہیں، تو معاف کیجئے گا ہماری عبادتیں اب بھی صحیح لائن پر نہیں آ سکی، ہم بھی ابھی تک دور ہیں۔ لیلۃ القدر کی کس قدر جستجو ہوتی ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، واقعتاً فضیلت ہے، اللہ ہم کو ہر سال نصیب فرمائے۔ لیکن اللہ کا ایک فریضہ، ایک لیلۃ القدر کیا 1000 لیلۃ القدر مل جائے، رب کعبہ کی قسم اٹھا کر بات کر رہا ہوں، ایک فجر کے فریضے کے برابر نہیں ہے۔ 11 مہینے ہم فجر کے بعد سوئے رہتے ہیں، لیلۃ القدر کے لیے بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، جب چاند نظر آ جائے، چاند کا تم نے، چاند جب نظر آ جائے شوال کا، عید کا، تم نے فجر نہیں پڑھی تو لیلۃ القدر کی جستجو کیوں تو کر رہے ہو؟ مجھے اس سوال کا جواب دو نا، میں پھر سوال دہراتا ہوں۔ جب چاند نظر آ جائے، آپ نے فرض نہیں پڑھنی تو آپ کیوں جستجو کر رہے ہیں لیلۃ القدر کی؟ اتنے بڑے ذخیرے، پہاڑ، روزانہ 5 وقت کی نیکیاں فرائض میں اللہ نے انعامات دیے ہوئے ہیں، ان کی پرواہ ہی نہیں، لیلۃ القدر کے لیے مر رہے ہیں بس۔ محنت کرے وہ کرے جس کے فرائض مکمل ہو، یہ تو بونس، یہ نعمتیں اللہ کے ان بندوں کے لیے جن کے فرائض مکمل ہو۔ فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو فرض ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ اس کے بعد بندہ میری قربتیں حاصل کرتا ہے، نوافل، نوافل اس کے بعد ہے۔ لیلۃ القدر کی عبادت بھی نوافل، باقی سب نوافل۔ فرمایا اس کے بعد نوافل بندہ جب کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے، ایسا محبوب ہو جاتا ہے، اس قدر جب نوافل کثرت کے ساتھ ہوں میرا محبوب ہو جاتا ہے۔ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ چیزوں کو پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن پر وزن رکھ کے یہ چلتا ہے۔ کتنی محبت ہے رب العالمین۔ یعنی
میں اسے توفیق دیتا ہوں اپنے پاؤں کے ذریعے غلط جگہ پہ نہیں جائے گا، اپنی آنکھوں سے غلط چیز نہیں دیکھے گا، اپنے ہاتھوں سے غلط چیز کو نہیں چھوئے گا، اپنے کانوں سے غلط چیزیں نہیں سنے گا۔ اللہ پھر اس کو توفیق دیتا ہے۔ مجھ سے فرمایا جب یہ تھا بندہ سوال کرتا ہے عطا کرتا ہوں، کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے میری پناہ طلب کرتا ہے، میں اسے پناہ دے دیتا ہوں۔ کیوں؟ فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمر، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فرمایا نبی علیہ السلام اس کے لیے صدقات کرو۔ ایسے نہیں بیٹھے بٹھائے ہم جہنم سے بچ جائیں گے، کسی پیر کے ساتھ تعلق جوڑ دیا، کسی سلسلے کے ساتھ جڑ گئے، اب نہ نہیں کیا نہ کیا، وہ فلاں پیر قبر میں بھی آئے گا، منکر و نکیر کو بھگا دے گا، میدان حشر میں ہماری انگلی پکڑ کے جنت میں لے کے جائے گا۔ لوگوں نے تو جنت اس نے آسان کر دی، دنیا میں بہشتی دروازہ بھی بنا دیا۔ لوگ اس میں دخول کے لیے لوگوں کی جاہلیت دیکھیں، مر رہے ہیں، ایک دوسرے کو لتاڑ رہے ہیں، کچل رہے ہیں، بہشتی دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ مکے اور مدینے میں بہشتی دروازہ نہیں تھا، یہاں پنجاب میں بہشتی دروازہ لاہور میں بن گیا۔ یہ جاہلیت ہے لوگوں کی، اس قدر جنت کو آسان بنا دیا۔ فرمایا نبی علیہ السلام آخری ایام میں بیماری کی ابتدا میں آپ کی ازواج آئیں، آپ کو سب بیٹی ہوئی تھی، صحیح بخاری کی حدیث۔ پوچھا خواتین نے ایکم اینا اسرعکم لحوقا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد سب سے پہلے یا قبر میں یا قیامت کی آپ سب سے پہلے ہم میں سے کون آ کر آپ سے ملے گا؟ کیونکہ ارواح انسانوں کی جب موت ہوتی ہے، جو اہل ایمان ہوتے ہیں، وفات کے بعد پہلی دفعہ ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد کے معاملات اللہ جانتا ہے۔ علیین میں سب کی ارواح ہوتی ہیں مومنوں کی، اللہ ہمیں بھی علیین والوں میں شامل فرمایا۔ فرمایا سب سے پہلے کون آپ کے ساتھ آ کر ملے؟ فرمایا اطولکن یدن، سب سے پہلے وہ خاتون آ کے مجھ سے ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی مکرم ہمارے سرتاج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ہم نے ایک چھوٹی لکڑی کا ٹکڑا لے کے اپنے ہاتھ ناپنے لگے کہ ہاتھ لمبے کس کے؟ تو سب سے زیادہ بظاہر جو ہاتھ لمبے تھے، قد و قامت جسامت میں لمبی تھی، سیدہ سودا رضی اللہ عنہ۔ لیکن جب وفات ہوئی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی قدمیں وہ چھوٹی تھی۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ لمبے ہاتھ سے کیا مراد ہے۔ وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ، وہ صدقہ کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، یہ نیکی تھی، کثرت کے ساتھ صدقہ، یہ صدقہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دے کر ملی ہے اپنی باقی ازواج کے مقابلے، باقی سوکنوں کے مقابلے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیں، کس قدر صدقات و خیرات کیا کرتے، نیکیاں، عبادات، قربانیاں۔ رمضان مبارک کے مہینے کا یہ پیغام ہے، جتنے بھی اچھے دن جو برکتوں والے دن آتے ہیں اس میں عبادات تو ہے۔ ذی الحجہ کا جو اشرات ہے اس میں کیا حکم ہے؟ ما من عمل العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الايام، فرمایا باقی سارے دنوں کے مقابلے میں اس عشرے کی نیکیاں عبادات اللہ کو بہت زیادہ محبوب، سب سے زیادہ محبوب۔ وہاں بھی تو عبادات، جب بھی خیر اور برکت والے ایام اور گھڑیاں آتی ہیں، لیلۃ القدر میں بھی ہم عبادات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت، صدقات، ذکر و اذکار۔ ہمیں سبق کیا ملا؟ محنت، جستجو، قربانیاں، اپنے آپ کو تھکا دینا۔ نبی علیہ السلام کمر کس لیتے تھے آخری عشرے میں، اس مہینے میں اس قدر صدقات و خیرات کرتے تھے گویا کہ ٹھنڈی چلنے والی تیز ہوائیں جو ہر جگہ پہنچتی ہے ہر ایک اس سے مستفید ہوتا ہے، اس قدر کثرت کے ساتھ نبی علیہ السلام صدقات کیا کرتے تھے۔ یہ آج کے خطبے کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ رمضان مبارک کا ایک پیغام یہ بھی ہے، خالی باتیں مت کرو، خالی سوشل میڈیا پر باتیں اور پوسٹیں شیئر مت کرو، اب عملی زندگی میں اپنے آپ اندر ہم سب کو فرق لانا ہے، اللہ کے فرائض کی پابندی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اصل یہی چیز ہے جو قبر میں بھی نور بن کے ہماری مددگار اور معاون ثابت ہوگی، میدان حشر میں بھی نور ملے گا، اعمال کا ہی نور ملے گا۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تمام احباب سے یہ پرزور اپیل ہے، جمعیت اہل حدیث حیدرآباد کا یہ جو نظم چل رہا ہے، صدقہ سے زائد مراکز، مساجد اور جائے نماز اور مدارس کی صورت میں جمعیت کے تحت کام کر رہی ہیں، تو